وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے خاص مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا میری بائیں جانب جو نعت خواں ہیں محمد انتظار اور چاند بلالی، آپ دونوں کا استقبال ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ میری دائیں جانب نعت خواں تشریف فرما ہے، ان کا بھی نام ہم آپ کو بتا دیں، ابصار اور ادیبہ، آپ کا بھی استقبال ہے۔ تو ثنا آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور چاند بلالی کی آواز میں۔ کیا بات ہے، بسم اللہ کیجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، کیا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے کہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا کہ میں گنہگار میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے سبحان اللہ کہ میری توبہ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، کیا بات ہے، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے، اللہ تیرے سوا، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ کلام، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اور پھر اس کے سامنے ایک عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ایسا کلام پیش کرنا کہ انسان واقعی کچھ نہیں ہے، گنہگار تو ہے ہی، ساتھ خطا کار بھی ہے، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ غفور الرحیم والی ہے۔ اگر انسان زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے اگر وہ معافی مانگے دل کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کرتے ہیں، اس کی وہ شان ہے۔ بہت خوب، بہت خوبصورت بات کہی قاری صاحب۔ واقعی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں اگر ہم معافی مانگے تو اللہ بخوبی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو چلیں اس بزم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں قاری صاحب۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں میری دائیں جانب ثنا خواں جو تشریف فرما ہے ابصار، آئیے ان سے بھی ایک کلام سن لیتے ہیں۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا
خوب سبحان اللہ. اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے ہر سال پھر دکھا دے دونوں جہاں کے مالک. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. عشق نبی کی خوشبو دریائے جام رکھ دے، عشق نبی کی خوشبو دریائے جام رکھ دے، الفت میں دل بسا دے، الفت میں دل بسا دے دونوں جہاں کے مالک. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے 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 مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. بہت خوب خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ دعائیہ کلام، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس دعائیہ کلام کو نبھایا، اپنے طرز میں ڈھالا. واقعی میں یہ ایک التجا ہے، ایک دعا ہے ہم سبھی کی جانب سے ہے قاری صاحب، کہ ایک بار تو دکھا دے، 100 بار ہی دکھا دے، سال میں ایک بار ہی تو دکھا دے، لیکن تو دکھا دے. صحیح کہا آپ نے کہ ایک التجا ہے، اور اس سے خوبصورت کیا التجا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے. کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ پیارا سا گھر دیکھے جائے، جی، اور ہونا بھی چاہیے. بے شک. بس ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت اس التجا کے ذریعے ہم سبھی کی تمنا پوری فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی ہم نے حمد بھی سنی، دعائیہ کلام سنا، اب اگر اس مجلس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، محفل کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہدیہ نعت کے لیے ہم مدعو کریں گے محمد انتظار کو. کلام الہی، کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا، کیا بات، کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا. کلام الہی بے شاہد ہے اس کا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب ہے، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. کہ مبارک ہو دنیا کہ آدم کا آلہ،
دنیا کا آدم کا آلہ، یہ کہتے ہیں داؤد موسیٰ و عیسیٰ، کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو دنیا کا آدم کا آلہ، مبارک ہو دنیا کا آدم کا آلہ، یہ کہتے ہیں داؤد موسیٰ و عیسیٰ، نہ ہوتا ہمارا کوئی نام لیوا، نہ ہوتا ہمارا کوئی نام لیوا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ اللہ اکبر کی آتی صدائیں، نہ اللہ اکبر کی آتی صدائیں، نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں، نہ اللہ اکبر کی آتی صدائیں، نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں، جھکا بغیر تعظیم کہتا ہے کعبہ، جھکا بغیر تعظیم کہتا ہے کعبہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام ہے، بہت ہی خوبصورت، اور اس وجہ سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ کسی شاعر نے یہ بہت ہی خوب کہا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے، معنی ہے کہ بہت خوب ہیں یہ سارے نظارے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے انسانوں میں، تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے، اپنے محبوب آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا کو اور ہمیں بنایا ہے۔ کیا کہنے ہیں قاری صاحب، بہت خوب آپ کی بات۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ ابھی آپ جائیں گے نہیں کہیں پر بھی، کیونکہ ابھی ایک ثنا خواں اور بھی تشریف فرما ہے، آئیے ان سے بھی ایک خوبصورت کلام سن لیتے ہیں۔ تو ادیبہ بسم اللہ کیجیے۔ ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرے آقا
مجھے بھی اب بلا لیجیے. سبحان اللہ. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. کیا کہتے ہیں؟ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے. بہت خوب. سبحان اللہ. دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر. دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر. ٹھکانہ گنبد خضرا ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. وہاں جا سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے. وہاں جا سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے. بقیہ پاک ہی آقا پاک ہی آقا میرا مدفن بنا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں ترستی مجھے روضہ دکھا دیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس دعائیہ کلام کو پیش کیا. واقعی میں ادیبہ. ناظرین بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجیے. اسی خوبصورت دعا کے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سجایا. ناظرین امید ہے کہ یہ محفل آپ کو بھی پسند آ رہی ہوگی. ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اس بزم کو اچھے طریقے سے سجائیں تاکہ آپ کو پسند آئے. تو اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کو پسند کرتے رہیے, دیکھتے رہیے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.